تھوڑی آواز کھول. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن كلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے. بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین فاطمہ دے ابا جان حسن و حسین دے نانا تے میرے اور تسا حضرات دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. میرے بھائیو سب تو پہلا تا میں اپنے اللہ دا بے حد شکر گزارا جس اللہ نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر چ جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. دعا کرو اللہ ساڑے سارے اندہ ایتھے آنا ہی اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے. میں جڑا موضوع لے کے حاضر ہویا وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اج میں انشاءاللہ اپنے نبی دی شان بیان کرانگا. میری اللہ کو دعا ہے اللہ میں حق سچ بیان کرنے دی اللہ میرے سمیت تسا حضرات نو بھی سنا کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے.
میرے بھائیوں، میرے اللہ نے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 63 سالہ زندگی عطا فرمائی۔ انہاں 63 سالہ دے اندر اللہ نے میرے نبی نو 23 سال نبوت دے عطا فرمائے۔ انہاں 23 سالہ دے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی تھی، میرے نبی نے اتنی محنت کی تھی کیونکہ میرے نبی دی دل دی ایک خواہش سی، اے اللہ سونیا میری ساری دی ساری امت جڑی ہے نا جنت دی بادشاہ بن جائے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اتنی محنت کی تھی کہ ایک بندے نو جا کے قرآن سنایا، اجتماعات دے اندر جا کے قرآن سنایا، میلے منڈیاں بازاراں دے اندر جا کے قرآن سنایا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اتنی محنت کی تھی، انہاں دی محنت دا نتیجہ نکلیا۔ میں قربان جاواں، اللہ نے میرے سنے محمد نے اتنی شان عطا فرمائی۔ آج دنیا جہان دے اندر جتھے جتھے ذکر خدا ہو رہا ہے، اللہ دی قسمیں ہوتے ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ آج جتھے مؤذن یہ آندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نال یہ بھی آنا پیندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج جتھے مکبر یہ آندا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نال یہ بھی آنا پیندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج جتھے نمازی یہ پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انہوں نال یہ بھی آنا پیندا ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ او لوگو او اذان نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا نام نہیں، او تکبیر نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا نام نہیں، او درود نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا نام نہیں، او دعا نہیں جدے اندر میرے مصطفیٰ دا نام نہیں۔ اللہ نے میرے سن محمد نے اتنی شان عطا فرمائی، اور جتھے تک خدا دی خدائی ہے اتھے تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ اتنی شانہ والا میرا نبی، اللہ نے پتہ ہے تیرے تے میرے پیارے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بلند شان عطا فرمائیے۔ جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی دے کول آئے، آ کے کہنے لگے وَقَلَّبْتُ الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَجِدْ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سونیا میں مشرق اندر بھی گیا، میں مغرب اندر بھی گیا، سونے میں پوری کائنات دا چکر لگا کے آ رہا ہوں۔ اللہ دی قسم اللہ نے اتنی بلند شان کسے نو بھی نہیں عطا فرمائی جتنی بلند شان اللہ نے سونے محمد نو عطا فرما چھڑی۔ آؤ ذرا شان مصطفیٰ دے ذرا غور کرنا، مشکات المصابیح دے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی دینا تقریباً 4 سال دے قریب عمر ہے، آپ اپنے رضائی بھراواں دے نال کھیل رہے نے، آسمان تو 2 فرشتے انسانی شکل دے اندر آندے، انہاں فرشتیاں نے اس طرح میرے نبی نو زمین تے لٹا لیا، میرے نبی دا سینہ چاک کر دے رہے، سینہ چیرن تو بعد میرے نبی دا دل کٹ دے نے، اس دل نو آپ زمزم دے پانی نال صاف کر دے نے، پھر سارے ہی پیٹ نو آپ زمزم دے پانی نال صاف کر دے نے۔ بعد وچ فرشتے جڑے نے میرے نبی دا دل جڑا سینے دے اندر دی جگہ تے فٹ کر دیندے نے، اتو دی سلائی لگا دیندے نے۔ پھر ایک فرشتہ جڑا ہے دوسرے فرشتے نو کہن لگا کہ اس محمد دا وزن 10 بندیاں نال کیتا جاوے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے ترازو دے ایک پلٹ دے اندر میں محمد نو رکھ دیتا جاندا ہے، ترازو دے ایک پلٹ دے اندر 10 بندیاں نو رکھ دیتا جاندا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا وزن جڑا ہے 10 بندیاں نالوں زیادہ بلند فرما چھڈیا۔ پھر وہی فرشتہ دوسرے فرشتے نو کہن لگا اس محمد دا وزن جڑا 1000 بندیاں نال کیتا جاوے۔ فرمایا میں محمد نو ترازو دے ایک پلٹ دے اندر رکھ دیتا جاندا ہے، ترازو دے ایک پلٹ دے اندر 1000 بندیاں نو رکھ دیتا جاندا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1000 بندیاں نالوں بھی زیادہ میں محمد دا وزن جڑا بلند فرما چھڈیا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے نو کہن لگا ہن اپا اس محمد دا وزن نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس محمد دا وزن پوری کائنات دے لوگاں نال بھی کیتا جاوے، پوری کائنات دے لوگ مل کے بھی اس محمد دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یارو میں آنا وا ترازو دے ایک پلٹ دے اندر سارے انبیاء دے اقوال، سارے اولیاء دے اقوال، سارے صالحین دے اقوال، سارے علماء دے اقوال رکھ دیتے جان، ترازو دے ایک پلٹ دے اندر صرف میرے سونے محمد دی ایک حدیث رکھ دیتی جاوے، انہاں سارے دے اقوال رل کے بھی میرے نبی دی ایک حدیث دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی شانہ والا میرا نبی
یارو اس تو بڑھ کے میرے نبی دی شان کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو مسجد بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس تو لے کے 7 آسمانہ تک، پھر 7 آسمانہ تو بعد اللہ نے میرے سونے محمد نو جنت دی سیر کروا چھڈی۔ دنیا اندر جس نبی نو بھی معراج ہوئی، دنیا اندر ہی معراج ہوئی ہے، زمین تے معراج ہوئی ہے، لیکن میں قربان جاواں جتنی بلند شان میرے سونے محمد دی سی نا، اللہ پاک نے اتنا ہی بلند میرے سونے محمد نے اپنے کول بلا لیا۔ آؤ ذرا واقعہ معراج تے ذرا غور کرنا۔ ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء جڑا زمین تے سیر ہوئی ہے، معراج آسمان تے۔ آؤ ذرا واقعہ معراج تے ذرا غور کرنا، کیونکہ بھی میرے نبی دی شان ہے۔ اللہ اپنے قرآن اندر بیان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اوکے نات دے لوگوں، اللہ دے قرآن دے ذرا غور کر دے جنہ دے پاک او ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ نات دے لوگوں، اللہ دے نبی علیہ السلام نو سیر کس طرح کروائی جاندی ہے؟ آؤ ذرا واقعہ معراج تے ذرا غور کر دے جنہ دے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے۔ ایک رات آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب بیت اللہ دے قریب حتیم دے اندر ستے ہوئے نے۔ آسمان تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے کے آمدے نے سونیا اٹھو تھنو اللہ نے 7 آسمانہ تے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھنو 7 آسمانہ دی سیر کروا کے تھنو اپنی قدرت دے منظر دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے لوگو میرے واسطے نہ براق سواری نو لیا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے براق سواری جڑی ہے سفید رنگ دا کلر سی اور خچر نالو چھوٹی جی سی، گدے نالو تھوڑی جی بڑی سی۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس رات جدوں میں براق سواری دے قریب آنا وا، او براق سواری جڑی ہے مینوں دیکھ کے نا شوخیاں دکھانا شروع ہو جاندی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات براق سواری نو کانوں تو پکڑ دے نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق سواری نو پتہ ہے کی آندے نے، اے براق سواری تیرے اوتے بڑے نبی سوار ہوئے ہون گے، لیکن اج تیرے اوتے او نبی جڑا سوار ہون لگا ہے، اج تیرے ہوتے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہون لگے رہے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ نے اس نبی نو اتنی بلند شان عطا فرمائی ہے، پوری کائنات رل کے بھی اس محمد دی شان دا مقابلہ نہیں دے کر سکتی۔ انات دے لوگوں، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس براق سوار نے جدوں میں محمد دا نام سنیا بڑے آرام دے نال کھڑی ہو جاندی ہے، بڑے سکون دے نال کھڑی ہو جاندی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے لوگوں میں براق سواری دے اوتے سوار ہو جاندا وا، اس طرح سفر دی منزلہ جڑی نے طے ہونا شروع ہو جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے لوگوں اس براق سواری دی اتنی زیادہ تیز رفتار سی، اتنی تیز رفتار سی، جتھے جتھے میں محمد دی نظر جاندی سی اوتھے جا کے او قدم جا کے لگدا سی۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں چل دے اس طرح اسی مسجد اقصی دے اندر پہنچ جاندے ہاں۔ جدوں اسی مسجد اقصی دے اندر پہنچے آپ فرماندے نے میں دیکھیا اوتے سارے انبیاء موجود نے، او انبیاء جنہاں نو اللہ نے دنیا دے اندر نبوت عطا فرمائی سی، 1,24,000 انبیاء اے مسجد اقصی دے اندر موجود نے۔ انات دے لوگوں ہر نبی جڑا ایک دوسرے دے منہ ول دیکھ رہا ہے کہ مسجد اقصی دے اندر کیڑا نبی ہے جڑا انبیاء دی جماعت کروائے گا۔ کسے دی نظر جیڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی طرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس اقصی دے اندر انبیاء دی جماعت کروان گے۔ کسے دی نظر جیڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اقصی دے اندر انبیاء دی جماعت کروان گے۔ کسے دی نظر جیڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اقصی دے اندر انبیاء دی جماعت کروان گے۔ کسے دی نظر کسے دی طرف، کسے دی نظر کسے دی طرف، لیکن میں قربان جاواں جبرائیل تے عرش والے خدا دی نظر جڑی ہے میرے سونے محمد دی طرف ہے۔
اللہ فرماندے نے سونیا اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل اتنا سارے انبیاء وچ جنوں میں زیادہ بلند شان عطا فرمائیے اس طرح کر انہوں ہاتھ تو پکڑ کے اس طرح مصلی دے اوتے لیا کے کھڑا کر دے حضرت جبرائیل علیہ السلام آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندے نے میرے نبی دا ہاتھ پکڑ دے نے لیا کے مصلی تے کھڑا کر دیندے نے اناد لوگ تے کسے شاعر نے کیا خوبا کیا ہے عرض کی تی جبرائیل آقا نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے سواری لئی درتے ہے براق آیا تے واگا پھڑ لئی غلام آ گیا ہے اقصاچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے نبیان اعلان جبرائیل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے ناب دلوگوں میں قربان جوان اللہ تعالیٰ نے اقصا دے اندر سارے انبیاء دی جماعت اور کروا کے ثابت کر کے دکھا دیتا ہے او لوگوں اگر میں اللہ نے اگر ان سارے انبیاء دی وچ اگر میں سب تو زیادہ بلند شان عطا فرمائیے تے اپنے سونے محمد نو عطا فرمائیے اللہ دن علیہ السلام فرمانے لوگوں جدو میں نماز پڑھا کے فارغ ہونا وا اس طرح میرے واسطے زمین تو لے کے آسمان تک ایک سیڑھی لگا دیتی جاندی ہے دوسری روایت دے اندر اس طرح الفاظ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی دا ہاتھ پکڑ دے آسمان تے لے کے چلے جاندے نے ناد لوگوں امینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگوں میں اس طرح پہلے آسمان تے چلا جانا وا پہلے آسمان تے میری ملاقات جڑی ہے جناب آدم علیہ السلام دے نال ہوندی ہے جدوں میں حضرت آدم علیہ السلام نو ملیا حضرت آدم علیہ السلام مینوں آندے نے اے میرے نیک بیٹے اے میرے نیک بیٹے دسو نو تھاڈا کی حال ہے ناد لوگوں نالے حضرت آدم علیہ السلام اس طرح میرے نبی نو سلام پیش کر دینے ناد لوگوں اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں میری ملاقات جناب آدم علیہ السلام دے نال ہوندی ہے حضرت آدم علیہ السلام جدوں سجی سائر تے دیکھدے نے ہسن لگ جاندے نے جدوں کھبی سائر تے دیکھدے نے رون لگ جاندے نے ناد لوگوں آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ وسلم فرماندے نے میں جبرائیل نو پوچھیا جبرائیل خیر تے جدوں حضرت آدم علیہ السلام کھبی سائر تے دیکھدے نے رون لگ جاندے نے جو سجی سائر تے دیکھدے نے ہسن لگ جاندے نے کی ماجرا ہے ناد لوگوں حضرت جبرائیل السلام فرماندے نے این لگے سونیا جدوں حضرت آدم علیہ السلام کھبی سائر تے دیکھدے نے حضرت آدم علیہ السلام نو اولاد دکھائی جاندی ہے جنہاں نو اللہ نے جہنم دی اگ دے اندر سٹنا ہے حضرت آدم علیہ السلام سجی سائر تے دیکھدے نے اس واسطے ہسن لگ جاندے نے مسکران لگ جاندے نے کیونکہ انہاں نو اولاد دکھائی جاندی ہے جنہاں نو اللہ نے اپنی پیاری جنت دا داخلہ نصیب فرمانا ہے دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل فرما لوے ناد لوگوں امینہ دلال جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگوں میں دوسرے آسمان تے چلا جانا وا دوسرے آسمان تے میری ملاقات جڑی ہے جناب یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو نام انبیاء دے نال ہوندی ہے اللہ دے علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میں تیسرے آسمان تے چلا جانا وا تیسرے آسمان تے میری ملاقات جڑی ہے جناب یوسف علیہ السلام دے نال ہوندی ہے اللہ دے علیہ السلام فرماندے لوگوں جدوں میں جناب یوسف علیہ السلام نو دیکھیا اللہ دی قسم اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نو اتنا زیادہ حسن عطا فرمایا سی جدوں میں جناب یوسف علیہ السلام نو دیکھیا مینوں انج لگیا جویں اللہ نے تقسیم کر کے کلا حسن جڑا ہے کلا دا حسن جڑا جناب یوسف نو عطا فرما چھڈیا ہے اللہ دے علیہ السلام فرمانے لوگوں میں چوتھے آسمان تے چلا جانا وا چوتھے آسمان تے میری ملاقات جڑی ہے جناب زکریا علیہ السلام دے نال ہوندی ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ وسلم فرمانے لوگوں میں پنجویں آسمان تے چلا جانا وا پنجویں آسمان تے میری ملاقات جڑی ہے جناب ہارون علیہ السلام دے نال ہوندی ہے پھر آپ فرمانے لوگوں میں چھٹے آسمان تے چلا جانا وا چھٹے آسمان تے آپ فرماندے نے میری ملاقات جڑی ہے جناب موسیٰ علیہ
الصلاۃ والسلام دے نال ہوندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مینوں دیکھیا، مینوں دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ آپ فرماندے نے جبرائیل خیر دا ہے، اے موسیٰ جڑا ہے مینوں دیکھ کے کیوں رونا شروع ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے سونیا موسیٰ اس وجہ تو رو رہے نے، موسیٰ پتہ ہے کی آندے نے، اے محمد جڑا آیا بعد وچ لیکن مقام سب تو زیادہ لے گیا ہے۔ محمد آیا بعد وچ لیکن اپنی امت نو بہت زیادہ امت نو جنت اندر لے کے جائے گا تے محمد لے کے جائے گا۔ ناد لوگوں میں قربان جاواں امینہ دلال جناب محمد رسول اللہ فرمانے لوگوں میں 7ویں آسمان تے چلا جانا وا، 7ویں آسمان تے میری ملاقات جڑی ہے حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوندی ہے۔ آپ فرمانے لوگ میں بات شارٹ کٹ کراں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لوگوں 7ویں آسمان تو بعد میں سدرۃ المنتہا دے مقام تے چلا جانا، انتہا سدرۃ المنتہا امینہ دلال جناب محمد فرمانے لوگوں میں سدرۃ المنتہا دے مقام تے چلا جانا وا۔ اللہ فرمانے نے سونیا اتے میں نیچے تسی ہو اتے میں ہاں، نیچے تسی ہو اتے میں ہاں۔ میں پوری کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنا میں اللہ نے اتنی بلند اچھی شان کسے نو بھی نہیں عطا فرمائی جتنی اچھی بلند شان میں اللہ نے اپنے سونے محمد نو عطا فرما چڑھی۔ فرمایا سدرۃ المنتہا تو بعد میں نے جنت دی سیر کروائی جاندی ہے۔ جنت دے اندر میں بلال دے قدمہ دی آہٹ بھی سنی، جنت دے اندر میں ابو طلحہ دی بیوی رمیسہ دا جنت دے اندر ایک بڑا محل دیکھیا، بڑا ہی عالی شان محل دیکھیا۔ اللہ نے رمیسہ نو جنت دے اندر محل عطا فرمایا۔ فرمایا جنت دے اندر میں عمر دا بھی محل دیکھیا۔ فرمایا سیر کرن تو بعد نا اللہ نے میرے نشانیاں بھی دکھائیاں، اگر نشانیاں بیان کرا پھر تو بہت زیادہ 2-3 جمعے چاہیے نے۔ فرمایا نشانیاں دیکھن تو بعد جدوں میں واپس آن لگدا نا اللہ تعالیٰ میں نے ایک تحفہ عطا فرمانے نے، 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمانے۔ میں 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہا ہوں۔ میری ملاقات جڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہوندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے سونے دسو اللہ نے تھانوں کیڑا تحفہ عطا فرمایا؟ صحیح البخاری دے اندر روایت ہے۔ آپ فرمانے نے اللہ نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میری امت دے اوتے صرف 2 نمازاں فرض سی، میری امت جڑی ہے 2 نمازاں نہیں سی پڑھدی، تھوڑی امت جڑی ہے 50 نمازاں کس طرح پڑھے گی؟ جاؤ جا کے رب دے کول اصرار کرو، نماز دے اندر تخفیف کروا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اصرار کرن دی وجہ نال آپ بار بار رب دے کول جاندے رہے، بار بار واپس آندے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کار اپنے سونے محمد دی امت دے اوتے 5 نمازاں فرض کر دیتی ہیں۔ آپ 5 نمازاں تحفہ لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر جاؤ جا کے نماز دے اندر تخفیف کرا لو، میری امت 2 نمازاں نہیں سی پڑھ دی، تھوڑی امت جڑی ہے کس طرح 5 نمازاں پڑھے گی؟ فرمایا ہن میں محمد رب دے کول واپس جاواں، اللہ دی قسم میں محمد نو شرم آندی ہے، مینوں 5 نمازاں قبول نے، 5 نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے سونا میرا بھی ایک اعلان سن لو، تھوڑی امت جڑی ہے نمازاں 5 ہی پڑھے گی، میں کائنات دا رب جڑا انہاں نوں 50 نمازاں دا ثواب عطا فرما چھڈا گا۔ اے ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج کی دی شان ہے؟ بولو تیرے تے میرے پیارے مرشد جناب محمد الرسول اللہ۔ میرا موضوع کی ہے شان مصطفیٰ۔ اللہ نے میرے سونے محمد نو اتنی بلند شان عطا فرمائیے۔ جامعہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، ایک بندہ نا یہودی چال دیں نا میرے نبی کو لایا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تو آنا ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہے۔ اچھا اگر تو اللہ دا سچا رسول ہے نا پھر اس طرح کرو اور درخت نو اپنے کول بلا۔ آپ اس طرح درخت دی طرف اشارہ کر دے اور درخت جڑا زمین نو پھاڑ دے چیر دے ہویا اس طرح میرے نبی دے کول آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ درخت جڑا اپنی زبان جو بول کے آندا ہے اس بندے نو کہنے لگا تو کی گواہی دے گا؟ میں درخت گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ۔ میرے نبی دا اتنا بڑا معجزہ دے کے اور یہودی جڑا اتھے پتہ ہے کی آندا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ لوگو اتنی بلند شان اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائیاں۔ آؤ ذرا شان مصطفیٰ تے ذرا غور کرنا۔ آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ بھی صحیح البخاری دے اندر واقعہ موجود ہے۔ آؤ ذرا توجہ دے نال میری بات سننا۔ اللہ فرمانے نے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ او کہنا عبد لوگوں شان مصطفیٰ تے ذرا غور کر دیا جنا، جے کل قیامت دا دن ہوئے گا انج قبراں پھٹ جان گیاں، قبراں پھٹ جان گیاں، قبراں جو مردے نکلنا شروع ہو جان گے۔ انہاں سارے لوگاں نو اس طرح محشر دے میدان اندر جمع کیتا جائے گا۔ انہاں عبد لوگوں قیامت دا دن جڑا اتنا سخت ہوئے گا، اتنا سخت ہوئے گا۔ آج تا سورج جڑا 100 کروڑ میل دور ہے، بعد روایات دے اندر آندا ہے 9 کروڑ میل دور ہے۔ انہاں عبد لوگوں قیامت دا دن ہونا ہے، انج میل دے فاصلے تے وی اورا جانا ہے، سر دے کول آ جانا ہے۔ لوگاں دے سر جڑے نے اس طرح پج رہے ہون گے جس طرح کڑائی چ دانے پجدے نے۔ اس سورج دی تپش دی وجہ دے نال لوگ اپنے پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہون گے۔ اس سورج دی تپش دی وجہ دے نال زمین تانبے دی بن جائے گی۔ ناد لوگوں لوگ اس طرح محسوس ہو رہے ہیں، لوگ اس طرح محسوس ہو رہے ہون گے جس طرح بھنگ پی کے آئے نے، جویں نشہ کر کے آئے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماندے نے لوگوں نہ انہاں نے بھنگ پیتی ہوئے گی، نہ نشہ کیتا ہوئے گا، میرا عذاب اتنا سخت ہوئے گا لوگاں دے ہوش اڑ کے رہ جان گے۔ ناد لوگوں قیامت دا دن اتنا سخت ہوئے گا، یہ سارے لوگ جڑے نے آپس دے اندر گلاں کر رہے ہون گے۔ کیا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے گا جڑا اللہ دی عدالت دے اندر جا کے ساڈے حق دے اندر سفارش کر دے؟ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے۔ ناد لوگوں آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یہ سارے لوگ جڑے نے اکٹھے ہو کے جناب آدم علیہ السلام دے کول آن گے، آ کے کہن گے آدم جی اللہ نے تھانوں پوری انسانیت دا باپ بنایا ہے، تسی اس طرح کرو اللہ دی عدالت دے اندر جا کے ساڈے حق دے اندر سفارش کر دیو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے نہیں نہیں اج جتنا زیادہ دن سخت ہے اللہ دی قسم میں بھی تھوڑی سفارش نہیں جے کر سکتا، ہاں میں تھانوں ایک مشورہ دینا وا، اس طرح کرو نا جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام شاید تھوڑے حق دے اندر ضرور سفارش کر دین۔ ناد لوگوں یہ سارے ہی لوگ جڑے اکٹھے ہوں گے چل دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ جان گے، آ کے کہن گے ابراہیم جی تسی تا اللہ دے خلیل اللہ بندے ہو، تسی اللہ دی عدالت دے اندر جا کے ساڈے حق دے اندر سفارش کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان گے نہیں نہیں اج جتنا زیادہ دن سخت ہے اج میں بھی تھوڑے حق دے اندر سفارش نہیں جے کر سکتا، ہاں میں تھانوں ایک مشورہ دینا وا، اس طرح کرو جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ۔ یہ سارے ہی لوگ جڑے اکٹھے ہوں گے چل دیں جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول آ جان گے، آ کے کہن گے موسیٰ جی تسی تا اللہ دے کلیم اللہ بندے ہو، تسی اس طرح کرو اللہ دی عدالت دے اندر جا کے ساڈے حق دے اندر سفارش کر دیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے نہیں نہیں آج جتنا دن زیادہ سخت ہے اللہ دی قسم میں بھی تھوڑے حق دے اندر سفارش نہیں کر سکتا، ہاں میں تھانوں ایک مشورہ دینا وا، تسی اس طرح کرو نا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے حق دے اندر سفارش کر دین۔ ناد لوگوں یہ سارے ہی لوگ جڑے نے اکٹھے ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول آ جان گے، آ کے کہن گے عیسیٰ جی تسی اس طرح کرو اللہ دی عدالت دے اندر جا کے ساڈے حق دے اندر سفارش کر دیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے نہیں نہیں اج جتنا دن زیادہ سخت اللہ دی قسم میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں میں تھانوں ایک مشورہ دینا وا، اس طرح کرو تسی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ، مینوں بڑی امید ہے وہ تھوڑے حق دے اندر ضرور سفارش کرے گا۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول وسلم فرمانے لوگوں یہ سارے ہی لوگ جڑے چل دیں میرے کول آ جان گے، آ کے کہن گے سونے تسی اللہ دی عدالت دے اندر جا کے ساڈے حق دے اندر سفارش کرو۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھر دیں گے، آپ فرمان گے ہاں میں محمد تھوڑے حق دے اندر ضرور سفارش کروں گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اس طرح اللہ دے عرش دے قریب آ جان گے، مقام محمود تے آ جان گے۔
اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے اندر گر جان گے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے اندر رو رو کے دعا کرن گے, بڑا لمبا سجدہ کرن گے. سجدے دے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دیاں ایسیاں حمدہ ثناواں بیان کرن گے, پوری کائنات دے اندر اس طرح دی حمد و ثنا جڑی کسی نے بیان نہیں کیتی ہوئے گی. انات دے لوگوں, کائنات دے رب نو میرے سونے محمد دی ادا اتنی پسند آئے گی. اللہ پاک پتہ ہے کی فرمان گے, اللہ پاک فرمان گے ارفع رأسک یا محمد, ارفع رأسک یا محمد, میرے پیارے محبوب جی اپنا سر جڑا سجدے دے اندر اٹھا لو. سونیا جس طرح تسی راضی ہو اسی طرح میں کائنات دا رب راضی ہاں. سونیا تسی منگ دے جاؤ, میں کائنات دا رب جڑا عطا کردا جاواں گا. سونیا تسی لوگاں دی سفارش کر دے جاؤ, میں کائنات دا رب جڑا انہاں نوں جنت عطا کردا جاواں گا. او توڑی نو چھڑ دے, لسوڑی نو چھڑ دے, زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے, پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا, محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے, قیامت والے دن کوئی نبی, حالانکہ نبی بھی یہ بات کہہ رہے ہوں گے, اے اللہ سانو آج دے دن بچالا, جتنا زیادہ دن سخت ہے اللہ سانو بچالا. قیامت والے دن بھی اللہ دی قسمیں کم آنا ہے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. اور جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے, یوسف تے یونس لکن سارے اولے, اتے ہر کوئی پیغمبر, اتے ہر کوئی پیغمبر اے ہو بول بولے, اج بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا. ناد لوگوں میں قربان جاواں, قیامت والے دن کم آنا ہے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم آنا ہے. ناد لوگوں میں قربان جاواں, آؤ نبی دی شان دے اللہ دے قرآن دا مقام سننا. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اتنی بلند شان اللہ نے کنوں عطا فرمائی ہے, بولو آمینہ دلال جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں دے اندر روایت موجود ہے. ایک دن نا صلح حدیبیہ دے موقع دے درخت دے نیچے بیٹھ کے نا مذاکرات ہو رہے ہیں. ادھر پانی جڑا نا بالکل ختم ہو گیا, نہ پانی وضو واسطے نہ ڈنگراں نوں پانی پلان واسطے. صحابہ جڑے نا, ایک صحابی جڑا میرے نبی کو آیا, کہنے لگا سونے پانی جڑا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ میرے کو ایک خالی برتن لے کے آؤ. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کو ایک خالی برتن لے آ جاندے. آپ اس طرح اپنا ہاتھ جڑا ہے اس برتن دے اندر ڈال دینے, آپ پڑھ دینے بسم اللہ. جو آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن دے اندر ڈالیا, اللہ نے میرے نبی نے اتنی شان عطا فرمائی ہے, جدو آپ نے اپنا ہاتھ برتن دے اندر ڈالیا, اللہ تعالیٰ نے میرے سونے محمد دی 5 انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری فرما چھڑے. صحابہ خود بیان کردے نے, صحابہ پانی بھردے جا رہے نے. صحابہ آندے نے اللہ دی قسمیں سارے بندیاں نے پانی استعمال کیتا, ڈنگراں نوں وی اسی رج کے پانی پلایا. ایک صحابی پتہ ہے کی بیان کردا ہے, کہنے لگا اس دن نا 1500 صحابہ نے پانی استعمال کیتا. وہ صحابی خود بیان کردا ہے اللہ دی قسم میرا ایمان ہے, اگر اس دن 1,00,000 بندہ بھی پانی استعمال کر لیندا تد بھی اللہ نے میرے سونے محمد دی انگلاں وچوں پانی جڑا ختم نہیں سی ہون دینا. اے اتنی بلند شان اللہ نے کنوں عطا فرمائی ہے, بولو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. یہ بھی صحیح مسلم دے اندر صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. ایک دن مکے دے لوگ کٹھے ہو کے میرے نبی کو لائے, آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آندا ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہے, اس طرح کرو آسمان تے چاند چمکڑیا, اس چاند دے 2 ٹکڑے کر کے دکھا. آپ بڑے پریشان ہوئے, آسمان دی طرف منہ کر کے آندے نے,
اے اللہ سونے مکے دے لوگ کس طرح دے عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں. آندے نے اللہ سونے مینوں آندے نے کہ اس چاند دے 2 ٹکڑے کر کے دکھا. اللہ پاک فرماندے نے سونے پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اس چاند دی طرف انگلی نال اشارہ کرنا تھوڑا کام ہے. اس چاند دے 2 ٹکڑے عطا کر دینا عرش والے خدا دا کام ہے. آپ نے اس طرح انگلی نال اشارہ کیتا، چاند دے 2 ٹوٹے ہو گئے. اللہ نے بھی معجزہ عطا فرمایا تو کنوں عطا فرمایا؟ بولو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات مل کے بھی اللہ دی قسم میرے سونے محمد دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی بلند شان اللہ نے عطا فرمائی ہے تے میرے نبی نو عطا فرمائی ہے. زندگی وفا کی تھی انشاءاللہ پھر کدی تفصیل دے نال گفتگو کریں گے. اس سے تے اکتفا کردہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.